ماضی میں معین اختر دا لیجنڈ معین اختر آپ کو پتا ہے وہ کمنٹ کرتے تھے اور خاص طور پر کرکٹ کے حوالے سے ان کے بڑے پروگرام موجود ہیں. تو پاکستان ماضی میں کچھ انہوں نے کہ پاکستان جب ٹورنامنٹ میں کسی بھی ٹورنامنٹ میں دعاؤں کے اوپر انحصار ہو جاتا ہے کہ وہ سے جیتے وہ سے جیتے وہ سے جیتے, تو ان کا ایک اسکٹ ہمارے پاس موجود ہے, آپ کے سامنے رکھتے ہیں. فلانی ٹیم جو ہے فلانی ٹیم سے ہار جائے تو ہماری ٹیم جو ہے نا سیمی فائنل میں پہنچ جائے گی, اور فلانی ٹیم جڑی ہے فلانی ٹیم کو کینک کر دے تو ہم لوگ جو ہے فائنل میں اچھا ڈو یار اے جتنا کوئی جتنا ہویا. 2024 کے اندر ورلڈ کپ امریکہ کے اندر ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا. تب ہماری جب میچ ہوا انڈیا کے ساتھ ہارے, تو اس کے بعد اسی پروگرام میں حسن ایوب کافی زیادہ جو ہے نا وہ ایموشنل بھی ہو گئے تھے کہ سرجری کہتے ہیں چیف صاحب کرنی ہے, پی سی بی کے جو چیف صاحب ہیں, تو آئی ہوپ اس ٹائم سرجری ہو جائے گی. اب ایک ماضی کے جھروکے میں آپ کو لے کے چلتے ہیں. یہ 10 جون ڈان اخبار کی خبر ہے, قومی کرکٹ ٹیم کی چھوٹی نہیں بڑی سرجری کی ضرورت ہے. یہ ناظرین یہ بیان آیا تھا جب پاکستان میچ ہارا تھا امریکہ میں امریکہ سے, اور اس کے بعد ہم ٹورنامنٹ سے, یہ 2024 کے اندر T20 ورلڈ کپ تھا اور ہم ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے تھے. اور امریکہ کی ٹیم جو آپ کو پتا ہے وہ ایک پہلی دفعہ ٹورنامنٹ میں حصہ لیا تھا. اس کے بعد پھر ہم انڈیا سے بھی میچ ہار گئے تھے اسی ٹورنامنٹ میں. اور ڈان نیوز کے مطابق پاک بھارت میچ کے بعد صحافی سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی کرکٹ اب اپنی سب سے کم درجے کی پرفارمنس پر ہے. ہمارا سب سے بڑا چیلنج ٹیم کی کارکردگی کو بہتر بنانا ہے. محسن نقوی نے کہا کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کو دنیا کی ایک بہترین ٹیم بنانا ہے. اچھی طرح معلوم ہے کہ کیا چل رہا ہے اور ہارنے کی کیا وجوہات ہیں. ان کا کہنا تھا کہ بھارت کے خلاف شکست ہر لحاظ سے مایوس کن ہے. اب ناظرین یہ جو ورلڈ کپ ہے انڈیا اور سری لنکا جوائنٹلی ہوسٹ کر رہے ہیں. پاکستان کے سارے میچز جو ہیں سری لنکا کے اندر ہی ہو رہے ہیں, اور وہاں پہ کل ہمارا سپر 8 کا جو میچ ہوا, پہلا میچ ہمارا واش آؤٹ ہو گیا تھا نیوزی لینڈ کے ساتھ, 1-1 پوائنٹ ملا. کل کا میچ بہت کروشل تھا انگلینڈ سے, اگر ہم جیت جاتے تو پھر کافی چانس ہے آگے ہمیں سیمی فائنل میں جانے کے. اب ہماری جو ہے درمیان میں کہیں کوئی کشتی پھنس گئی ہے بمر میں. دعاؤں کے اوپر ایک بار پھر ہمارا انحصار ہے کہ ہم آگے بڑھنا ہے. ماضی میں معین اختر دا لیجنڈ معین اختر آپ کو پتا ہے وہ کمنٹ کرتے تھے اور خاص طور پر کرکٹ کے حوالے سے ان کے بڑے پروگرام موجود ہیں. تو پاکستان ماضی میں کچھ انہوں نے کہ پاکستان جب ٹورنامنٹ میں کسی بھی ٹورنامنٹ میں دعاؤں کے اوپر انحصار ہو جاتا ہے کہ وہ سے جیتے وہ سے جیتے وہ سے جیتے, تو ان کا ایک اسکٹ ہمارے پاس موجود ہے, آپ کے سامنے رکھتے ہیں. فلانی ٹیم جو ہے فلانی ٹیم سے ہار جائے تو ہماری ٹیم جو ہے نا سیمی فائنل میں پہنچ جائے گی, اور فلانی ٹیم جڑی ہے فلانی ٹیم کو کینک کر دے تو ہم لوگ جو ہے فائنل میں اچھا ڈو یار اے جتنا کوئی جتنا ہویا. ناظرین اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کا بس ایک میچ رہ گیا ہے سپر 8 مرحلے میں, وہ ہمارا سری لنکا کے ساتھ میچ ہے. اس سے پہلے نیوزی لینڈ کے 2 میچ ہیں. اگر نیوزی لینڈ دونوں میچ وہ ہارے اور پاکستان اپنا میچ سری لنکا سے جیتے تو ایک راستہ بن سکتا ہے, اور ادروائز اگر ایک میچ سری لنکا ہار جاتا ہے اور پاکستان کو نیوزی لینڈ ایک میچ ہارتا ہے پھر پاکستان کو سری لنکا سے بڑے مارجن سے میچ جیتنا ہے, تو چانس از اسٹل دیئر. بارش بھی بڑی ہوتی ہے سری لنکا میں, دیکھیں اب دیکھیں بارشوں پر بھی آپ انحصار ہے. آپ بادل کو دیکھیں, میٹ آفس والوں سے رابطہ کریں, پھر آپ دیکھیں کہ بھائی ہوگا کیا. میں تو میٹ آفس والوں کو فون کیا, میں نے پوچھا کہ میں نے کہا کیا وہاں پر حالات ہیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ اس وقت 30 روزے ہوں گے 29 نہیں ہوں گے. میں نے کہا جی میں پاکستان کا نہیں پوچھ رہا, عید کا نہیں پوچھ رہا, مجھے بتائیں سری لنکا کے کیا حالات ہیں, تو وہاں پر کیا بارش کے کیا امکانات ہیں, کیا لگے گا. تو اب بات یہ ہے کہ آپ تو ٹکٹ کٹا کے جا رہے تھے کہاں, آپ تو سری لنکا جا رہے تھے میچ کے لیے, ٹیم قومی ٹیم کے سپورٹ کرنے کے لیے خاور گوبند صاحب جا رہے تھے, لیکن اب جانے کا ارادہ ہے. اب دیکھتے ہیں سوچتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. چودھری غلام حسین صاحب, یہ جب 2 سال پہلے 2024 کو بیان محسن نقوی صاحب کا آیا تھا, انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ کیا چل رہا ہے, اور انہوں نے کہا کہ اور ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. انڈیا سے حالیہ ایشیا کپ کے اندر ہم 3 میچ تواتر کے ساتھ ہارے ہیں, مطلب انہوں نے ہیٹرک کی. ابھی ایک میچ T20 کا بھی ہار گئے ہیں اب انگلینڈ سے, تو کہاں جا کے ہماری بریک لگے گی. محسن نقوی صاحب کے اوپر ظاہر ہے سارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ نقوی صاحب کو میرے خیال میں انٹیریئر منسٹری چھوڑیں, پورا فوکس کریں, اور کرکٹ کو ظاہر ہے پورے پاکستان کا دلی لگاؤ ہے. اب جنون کی حد تک لوگ محبت کرتے ہیں اپنے کرکٹ کے ساتھ, اور میچ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا ہو, اچھا کھیلے یا برا کھیلے تو سین عزت کے ساتھ ٹیم لگا کے ہم بیٹھ ہی جاتے ہیں. جو صاحب نہیں تو پہلی بات تو یہ کرکٹ چونکہ
پاکستان کا ایک وقار اور ایک پاکستان کے لیے ایک بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے، بڑی گیم ہے پاکستان کی، لیکن کچھ عرصے سے مسلسل ناکامیاں اور شکست در شکست اور ٹیم کے لوگوں کا اس طرح ریت کی کیا کہوں میں، یعنی افسوس آتا ہے کہ اس پر بات کرنے کو دل نہیں کرتا۔ آپ خاور صاحب مجھے بتائیں کہ خرابی کیا ہے پاکستان کی کرکٹ کی، اور نمبر 2 اس کو کس طرح ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اور نمبر 3 کون ٹھیک کرا سکتا ہے؟ جواب آ گیا سارے تینوں جواب اگر آ گئے تو آج تو مطلب مسئلہ حل ہو جائے گا پاکستان کا۔ دیکھیں ایک ہی مسئلہ ہے، ذمہ داری جو بورڈ کو ہیڈ کرتا ہے ذمہ داری انہی کے سر پہ آتی ہے، اور جس طرح میں نے آپ تو ان کا بیان محسن نقوی صاحب کا آپ کو سامنے رکھ دیا ہے، تمام تر اختیارات ان کے پاس موجود ہیں، کرکٹرز پاکستان کے اندر ان کی کمی نہیں ہے، ایکسپرٹس کی کمی نہیں ہے، وہ کیا کہتے ہیں رائٹ مین فار دا رائٹ جاب، ہم نے تو یہی پڑھا ہے اور یہی سیکھا ہے۔ اب رائٹ مین فار دا رائٹ جاب، اب نقوی صاحب کو اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو انہوں نے لگانا ہے، پی سی بی کو کس طرح کرنا ہے، اب کون ونڈر بوائے ہو سکتا ہے جو پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو آگے لے کے جا سکتا ہے۔ کوچ کی بھی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے، ہیڈ کوچ ہوتا ہے، پھر بالنگ کوچ ہوتا ہے، پھر بیٹنگ کوچ ہوتا ہے، پھر فیلڈنگ وہ کراتے ہیں، تو کون سی فیلڈ میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری امپروومنٹ ہوئی ہے، ٹیم کی کوئی بہتری آئی ہے جب سے نقوی صاحب آئے ہیں؟ اس کے بعد سے جب سے انہوں نے چلے اعلان کیا کہ ہم اس کی میجر سرجری کریں گے، اس کے بعد خاور گمن صاحب ایک بتائیں کہ کون سی ایسی فیلڈ ہے، چاہے وہ فیلڈنگ ہے، چاہے بالنگ ہے، چاہے بیٹنگ ہے، گون ٹیل می۔ ایک دو آپ نے بتایا کوچ کی کیا، دیکھیں کوچ ساری دنیا کی ٹیموں کے ساتھ کوچز تو ہوتے ہیں، اور کوچز کے اوپر انحصار بھی ہوتا ہے، لیکن ایونچولی تو پلیئر نے جا کے کھیلنا ہوتا ہے نا۔ مجھے جو لگتا ہے نا سب سے بڑی جو پاکستان کی ٹیم کی کمزوری ہے وہ پاکستان کی اوور آل وہی کمزوری ہے کہ پولرائزیشن، تقسیم، ٹیم کے اندر جو گروپ بندی ہے نا یہ کافی عرصے سے موجود ہے، یہ ہر وہ شخص جانتا ہے، ایک بابر اعظم گروپ ہے، ایک افریدی صاحب ان کا گروپ ہے۔ اب دیکھیں نا شاداب کے بارے میں کہتے ہیں کہ جناب وہ جن کا داماد ہے ان کی وجہ سے اس کو کھلایا جاتا ہے، پرفارمنس اس کی بہت بری ہے، اس کو سن لیں۔ شاہین افریدی کے بارے میں کہتے ہیں جی وہ جن کا داماد ہے، اب دامادوں کے اوپر معاملات آ گئے ہیں۔ دیکھیں شاداب بھی داماد، شاہین افریدی بھی داماد، اور کیا داماد ہے جی نشو؟ فی الحال تو دو ہی نے نا، دو دامادوں نے تو کرو نا سائڈ تے جی، ہم تو دیکھیں ان دو دامادوں کو تو کریں سائڈ پر آگے، اور جو دوسرے جو بنے ہیں کنگ اپنے آپ کو بنا تھا جس کی سفارش میرے بیٹے نے بھی کی تھی، اس کو بھی کریں سائڈ پر۔ بس ہو گیا، آپ کے نام جو ہے نا، آپ کے ناموں کو ہم نے چار نہیں ڈالنا، آپ جب تک پرفارم نہیں کریں گے تب تک ہم آپ کو پلیئر ہی نہیں مانتے۔ کوئی ڈپ میں جاتا ہے، کوئی ایک کوئی سیریز میں ہوتا ہے، 2 سیریز ہوتی ہیں، یہ ڈپ جو ہے نا جو کنگ صاحب کا بھی ختم نہیں ہو رہا، اور جو دوسرے افریدی صاحب ہیں جو کمال کے بالر تھے، جو کہتے تھے پہلے اوور میں آؤٹ کریں گے، کل انہوں نے اچھی بالنگ کی، 4 کر گئے، پہلے اوور میں پہلی بال پہ کر لیا، وہ مطلب 4 انہوں نے وکٹیں لیے، پہلی مرتبہ لی ہے کافی۔ لیکن شاداب صاحب ان کی پرفارمنس پیچھے کہہ رہی ہے، فیلڈنگ جو کرتے تھے وہ فیلڈنگ بھی ان سے اب نہیں ہو رہی۔ ہمارے جو سلمان علی آغا صاحب ہمارے کپتان، وہ ان کی سلیکشن اوریجنلی پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے اندر مڈل آرڈر بیٹسمین کے طور پر ہوئی ہے۔ مطلب ہم موٹی موٹی چیزیں نہیں جانتے ہیں، ہمیں زیادہ کرکٹ کی وہ ٹیکنیکل چیزوں کا نہیں پتا، لیکن ایک بیٹسمین کی سٹرینتھ ہے مڈل آرڈر، مطلب اس نے درمیان میں جا کے کھیلنا ہے۔ وہ اپنے آپ کو کپتان بننے کے بعد انہوں نے 1 ڈاؤن لے گئے، ٹاپ آرڈر پہ لے گئے۔ اب کل جوفر آرچر جو بالنگ کروا رہا تھا 140s کے اندر، وہ بال ہی نہیں سمجھ آ رہی تھی، دائیں بائیں نکل رہی تھی، اور پہلی بال میں دیکھا سیدھی لگی ان کو اوپر جا کے۔ تو بس اگین دس از سم تھنگ وچ پی سی بی ہیو ٹو لک انٹو۔